اور بڑے مسائل اس اصول سے نکلتے ہیں۔ تو جب یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ اصل نفع وہی ہوگا جو اللہ بتائے گا، اور اصل کامیابی وہ ہوگی جو اللہ بتائے گا، اور اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں بتائیں گے، جو کامیابی اور جو نفع کا معیار میں نے اور آپ نے بنایا ہے، اس معیار کی کوئی حیثیت نہیں اللہ اس کے رسول کے معیار کے سامنے۔ اب کامیابی کیا ہے، ناکامی کیا ہے، نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے؟ تو سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ اے میرے بندو، کامیاب ترین ہے وہ شخص کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل فرما دیا گیا۔ اب جو میں نے اور آپ نے کامیابی کا معیار بنایا ہوا ہے، ہمارا کامیابی کا معیار کیا ہے کہ اسکول، کالج، یونیورسٹی کے طالب علم نے اپنی کامیابی کا معیار بنایا ہوا ہے ڈگری کو حاصل کرنا، چاہے وہ ڈاکٹر کی ہے، انجینئر کی ہے، سائنسدان کی ہے، جس قسم کی وہ ڈگری پا رہا ہے، وہ کہتا ہے مجھے ڈگری مل گئی میں کامیاب ہوں۔ سیاستدان ہے تو اس نے کرسی کو اپنے کامیابی کا معیار بنایا، مالدار ہے تو اس نے پیسے کو اپنا کامیابی کا معیار بنایا، تاجر ہے تو اس نے تجارت کے بڑھنے کو اپنے کامیابی کا معیار بنایا ہوا ہے۔ تو یہ سارے معیار صفر ہو گئے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کامیابی نہیں، کامیابی کیا ہے کہ جہنم سے بچنا اور جنت میں جانا۔ دوسری دلیل کہ پیسہ کامیابی نہیں، اللہ نے جتنے بھی نبی اور رسول دنیا میں بھیجے ہیں، 2-3 کے علاوہ سارے ہی نبی غربت میں دنیا میں تشریف لائے، قسمہ پرسی کی حالت میں آئے ہیں، یعنی غریب بن کر اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا ہے۔ حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اختیار دیا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غریبی والی نبوت چاہتے ہیں کہ امیری والی؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مجھے تو غریبی والی نبوت چاہیے کہ آج ملے تو شکر کروں، کل نہ ملے تو صبر کروں۔ تو قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ کامیابی کا معیار وہ نہیں جو تم نے بنایا۔ تمام نبیوں کی زندگی بھی یہ بتا رہی ہے کہ کامیابی کا معیار وہ نہیں جو تم نے بنایا ہوا ہے۔ کامیابی کا معیار کیا ہے بھائی؟ جہنم سے بچنا اور جنت میں جانا۔ اب یہ کامیابی ملے گی کیسے؟ تو اس کامیابی کو اور اس نفع کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے 28ویں پارے سورہ صف میں ایک بات ذکر فرمائی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اے میرے بندو آؤ، اے میرے ماننے والوں آؤ کہ میرے ساتھ ایک تجارت کرو، میرے ساتھ ایک سودا کرو، بلکہ میں تمہیں ایک تجارت دیتا ہوں، ایک سودا دیتا ہوں۔ ایک تجارت تو تمہاری ہے کہ جس میں نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ نفع ہو جاتا ہے، نقصان سے بچ جاتے ہیں، بعض دفعہ سارا نقصان ہوتا ہے، یہاں تک کہ اصل مال بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جو میں تجارت بتا رہا ہوں، میں کون؟ اللہ جس تجارت کے بارے میں بتا رہا، تو اس تجارت میں نفع ہی نفع ہے، نقصان کا نام تو دور کی بات، نقصان کا سوچنا بھی کفر ہے کہ اس تجارت میں نقصان کا سوچنا بھی یہ کفر ہے۔ کیوں؟ کہ تجارت کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب وہ تجارت میں جیسے ہم دنیا میں لین دین کرتے ہیں، بائع مشتری، خریدنے والا بیچنے والا، خریدنے والا پیسہ دیتا ہے، بیچنے والا مال دیتا ہے، تو تبادلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کہتے ہیں کہ آؤ تجارت کرتے ہیں۔ تجارت میں کیا اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، 2 کام تم کر لو، 3 کاموں کا وعدہ میں کرتا ہوں۔ 2 کام تمہارے ذمہ، 3 کام میرے ذمہ، کہ 2 کام تم اپنے ذمہ لے لو اور اعلیٰ پیمانے پہ کر لو، تو میں اللہ وعدہ کرتا ہوں کہ وہ 3 باتیں میں تمہیں پوری کر کے دکھاؤں گا۔ نہیں، میں نے پوری کر کے دکھائی ہے کہ جنہوں نے پہلے 2 کام کیے، ان کے لیے 3 باتوں کو میں نے اس سرزمین پر دکھایا ہے اور سنوایا ہے اور میں نے لوگوں تک پہنچوایا ہے۔ اب وہ 2 کام کون سے ہیں کہ جو تم نے کرنے ہیں اور 3 کام میں نے کرنے ہیں؟
دو کام جو تمہارے حوالے اللہ جل شانہ یعنی میرے اور آپ کے حوالے فرما رہے ہیں، ان دو کاموں میں سے پہلا کام تؤمنون باللہ ورسولہ، تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان دو چیزوں کا نام ہے، غور سے سننا، دو چیزوں کا نام، اقرار باللسان تصدیق بالقلب، کہ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا۔ صرف زبان سے اقرار کیا جائے، دل سے تصدیق نہ کی جائے، قرآن کہتا ہے کہ یہ نفاق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافقت ہے، اور نفاق کرنے والے کے لیے، منافق کے لیے اللہ نے جہنم کا سب سے خطرناک طبقہ حصہ ان کے لیے بنایا ہوا ہے کہ وہ سب سے نیچے جہنم کے طبقے میں ہوں گے جہاں سے عذاب شروع ہوتا ہے، وہاں پر منافقین کو ڈالا جائے گا۔ دوسری قسم کہ دل سے تو تصدیق کرتا ہے لیکن زبان سے نہیں مانتا، زبان سے اقرار نہیں کرتا، اس کو اللہ جل شانہ نے کفر کہا ہے۔ قرآن میں اللہ کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، کہ اے میرے حبیب کہ کافر لوگ دل و جان سے آپ کو اس طرح مانتے، اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کوئی باپ اپنے بچوں کو جانتا اور پہچانتا ہے کہ 1,00,000 کا مجمع ہو، اپنے بچے پر نگاہ پڑ جائے تو نگاہ پڑتے ہی پہچان لیتا ہے، اسے ٹٹولنا نہیں پڑتا، اس کو تصدیق نہیں کرنی پڑتی، اس کو دائیں بائیں سے نہیں دیکھنا پڑتا۔ تو اسی طرح میرے حبیب جیسے ان کو اپنے بیٹے پہ یقین کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس سے زیادہ اس بات کا دل و جان سے یقین ہے کہ آپ اللہ کے حق اور سچ نبی اور رسول ہیں، لیکن زبان سے اقرار نہیں کر رہے تو یہ کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے۔ تو اس لیے ایمان کے لیے دونوں باتیں ضروری ہیں کہ دل سے یقین بھی رکھنا ہے اور زبان سے اس کا اقرار بھی کرنا ہے۔ ایک چیز ہو گئی تو ایمان نہیں ہوگا، ایک چیز نہ ہوئی پھر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ تو اب ایمان یہاں پر الگ دو جز بیان فرمائے ہیں کہ ایمان لانا ہے اللہ پر، ایمان لانا ہے اللہ پر، یعنی کیا مطلب کہ اے اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی مشیر نہیں کیونکہ تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی وزیر نہیں کیونکہ تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی ہمسر نہیں کیونکہ تو وحدہ لا شریک ہے، تیرے کوئی ٹکر کا نہیں کیونکہ تو وحدہ لا شریک ہے، تیرے برابر کا کوئی نہیں کیونکہ تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی پارٹنر نہیں کیونکہ تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی بیٹا نہیں کیونکہ تو وحدہ لا شریک ہے، تیری کوئی بیٹی نہیں کیونکہ تو وحدہ لا شریک ہے، تیری کوئی بیوی نہیں کیونکہ تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی ابا نہیں اس لیے کہ تو وحدہ لا شریک ہے، تیری کوئی ماں نہیں اس لیے کہ تو وحدہ لا شریک ہے، کہ تو ایسا وحدہ لا شریک ہے کہ تیرے ذات بھی بے مثل اور بے مثال، تیری صفات بھی بے مثل اور بے مثال، کہ تو وہ ہے کہ جو مدد کرنے میں کسی چیز کا محتاج نہیں، ضرورتیں پوری کرنے میں کسی چیز کا محتاج نہیں، کسی کی دستگیری کرنے میں کسی چیز کا محتاج نہیں، کسی کی مشکل کشائی کرنے میں کسی کا محتاج نہیں، کسی کو بیٹا بیٹی دینے میں کسی کا محتاج نہیں، کسی کی خواہشات کو پوری کرنے میں کسی کا محتاج نہیں، تو عزت اور ذلت دینے میں کسی کا محتاج نہیں، تو زندگی اور موت دینے میں کسی کا محتاج نہیں، تو خوشی اور غم دینے میں کسی کا محتاج نہیں، تو کامیابی اور ناکامی دینے میں کسی کا محتاج نہیں، تو عروج اور زوال دینے میں کسی کا محتاج نہیں، کیونکہ اے اللہ تو صمد ہے، اللہ الصمد ہے، کہ ساری دنیا کے انسان، چرند پرند درند نباتات جمادات حیوانات، عرش اور فرش اور لوح اور قلم اور کرسی، حجر اور شجر اور بحر اور خشکی اور تری اور آسمان سے اوپر آسمان سے نیچے، زمین کے اوپر زمین کے نیچے، ساری مخلوق میرے مولا تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہاں ساری کائنات تیری محتاج، سارے انسان تیرے در کے سوالی، سارے انسانوں میں سے مسلمان تیرے در کے سوالی، مسلمانوں میں سارے اولیاء تیرے در کے سوالی، اولیاء میں سارے اقداب تیرے در کے سوالی، سارے ابدال تیرے در کے سوالی، سارے غوث تیرے در کے سوالی، سارے امام تیرے در کے سوالی، سارے مفسرین تیرے در کے سوالی، سارے محدثین تیرے در کے سوالی، سارے فقہاء تیرے در کے سوالی، سارے مجتہدین تیرے در کے سوالی، سارے تبع تابعین تیرے در کے سوالی، سارے تابعین تیرے در کے سوالی، سارے صحابہ تیرے در کے سوالی، اشرا مبشرہ تیرے در کے سوالی، ابو بکر بھی تیرے در کا سوالی، عمر بھی تیرے در کا سوالی، عثمان اور علی بھی تیرے در کے سوالی، حسنین
لاکھ نبی، اور نبیوں میں آدم یا اللہ تیرے در کا سوالی، نوح تیرے در کا سوالی، ابراہیم تیرے در کا سوالی، اور اسماعیل تیرے در کا سوالی، اور یوسف اور یعقوب تیرے در کا سوالی، موسیٰ اور عیسیٰ تیرے در کا سوالی، یہاں تک کہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کسی کے سامنے اگر جھولی پھیلاتے ہیں تو وہ ذات کون ہے؟ اللہ۔ یہ ہے اللہ پر ایمان لانا کہ میری بگڑی اللہ کے علاوہ کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ دیکھو اس وقت اختلافات چل رہے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ یا علی مدد کہنا جائز، کوئی کہتے ہیں یا علی مدد کہنا جائز نہیں، اختلاف ہو گیا۔ کوئی کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد کہنا جائز، کوئی کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد کہنا جائز نہیں، اختلاف ہو گیا نا۔ کوئی کہتے ہیں یا غوث الاعظم دستگیر مدد کرنا جائز، کوئی کہتے ہیں کہ غوث الاعظم سے مدد مانگنا جائز نہیں، اختلاف ہو گیا نہیں۔ اللہ سے مدد لینے میں کوئی اختلاف کسی کا، تو پھر ہم اختلاف سے ہٹیں اور اتحاد پر آئیں، کہ ساری مخلوق کو چھوڑیں اور ایک اللہ کے در پر جھک جائیں کہ جو مدد کرنے میں کسی کا محتاج نہیں۔ اختلاف سے نکل جاؤ تو قیامت کے دن پوچھ لیں گے اللہ کے نبی سے، یا رسول اللہ آپ مدد کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ علی سے پوچھ لیں گے کہ آپ مشکل کشا تھے کہ نہ تھے؟ غوث الاعظم علیہ رحمہ سے پوچھ لیں گے کہ آپ دستگیری کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ علی حجری سے پوچھ لیں گے کہ آپ داتا تھے کہ نہیں تھے؟ یہ اختلاف قیامت کے دن حل کر لیں گے۔ دنیا میں اللہ کی ذات پر کوئی اختلاف نہیں، لہذا سب اللہ پر متفق ہو جائے۔ یہ ہے ایمان باللہ۔ یہ کیا ہے بھائی؟ کہ بھروسے کے قابل صرف اللہ ہے بھائی، اور کوئی نہیں۔ توکل کے قابل صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ بگڑی بنانے والا اللہ کوئی نہیں ہے۔ میری مشکلیں حل کرنے والا اور تنگی میں سے آسانیاں، موت میں سے زندگی اور نقصان میں سے نفع اور ہلاکت میں سے حیات نکالنے والا اگر ہے تو کون؟ کہ آتش نمرود سے ابراہیم کو بچانے والا کون؟ اونچی بولو بھائی۔ اسماعیل کو چھری کے نیچے سے بچانے والا کون؟ اور موسیٰ علیہ السلام کو سمندر سے پار کروانے والا کون؟ اور عیسیٰ کو یہودیوں سے بچانے والا کون؟ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی رات 100 ننگی تلواروں سے صحیح سلامت نکال کر مدینہ میں پہنچا کر پھر مدینہ میں پہنچانے کے بعد پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ کر کے مکہ کو بھی فتح کر کے اسلام کا جھنڈا بلند کرنے والا کون؟ یہ کیا ہے ایمان؟ دوسرے اس کا جز ہے وہ رسول ہی، یہ ایمان لانا ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہمارے رسول اور نبی کون ہے جی؟ آپ پر ایمان لانا ہے۔ کیا ایمان لانا ہے؟ کہ آپ اللہ کی طرف سے مقرر کرتا ہے۔ نبوت اپنی عبادت سے نہیں ملتی، اپنی چاہت سے نہیں ملتی، کسی کے عطا کرنے سے نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ مقرر فرمائے، اللہ نہ انتخاب فرمائے، اللہ نہ چن لے۔ کوئی نبی نہیں بن سکتا، نبی بننا تو دور کی بات، کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ تو نبوت کا منصب وہبی ہے، وہبی کسبی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ صبح شام میں الٹا لٹک کر اللہ کہوں اور اگلے دن میں نبی بن جاؤں، صحابی بن جاؤں، ایسا نہیں ہوتا۔ نبی وہی بنے گا جسے اللہ چنے گا، صحابی وہی بنے گا جسے اللہ چنے گا۔ حضور کے جانے کے بعد نبوت ختم نہیں، حضور کے آنے کے بعد نبوت ختم، حضور کے جانے کے بعد صحابیت ختم۔ حضور آئے ہیں، نبوت کا دروازہ ختم اور بند ہو گیا، حضور دنیا سے گئے ہیں، صحابیت کا بھی دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ تو حضور کیا ہے بھی اللہ کے منتخب کردہ، اللہ کے رسول، اللہ کے خلیفہ، اللہ کے قاصد اور اللہ کی طرف سے صاحب شریعت دنیا میں، اور آپ کو رسول ماننا، آپ کی ماننا اور آپ کی اطاعت کرنا یہ فرض اور واجب ہے۔ جو آپ کی مانے گا وہ بامراد ہوگا اور کامیاب ہوگا، جو نہیں مانے گا نامراد ہوگا، خسارہ پائے گا اور تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جو مانے گا وہ جنت میں جائے گا، جو نہیں مانے گا جہنم کے جوڑوں میں گرے گا۔ یہ ہے ایمان رسول اللہ۔ تو ایک کام میرے اللہ فرمانے یہ کر دو کہ ایمان لے اور مجھ پر اور میرے نبی پر۔ اب دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، کہ دیکھو میں اللہ، یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خلیفہ اور میرے نائب، میں نے دین اتارا ان پر،
انہوں نے دین پہنچایا تمہارے پاس، صحابہ نے دین اس کو پھیلایا، پھر صحابہ کے شاگرد امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دین کو جمع کر کے لکھا اور امت تک پہنچایا کہ اب اس پورے دین کو اگر پوری دنیا پر غالب کرنا ہے اور سارے دینوں کو نیچے کرنا ہے، اسلام کا جھنڈا بلند کرنا ہے، پوری دنیا پر اللہ اس کے رسول کے نظام کو قائم کرنا ہے، تو دوسرا کام کیا ہوگا کہ میرے راستے میں جان و مال سے قربانی دینی پڑے گی، یعنی جہاد فی سبیل اللہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ دو کام تم کر لو، ایمان بھی لے آؤ مجھ پر، میرے نبی پر، اور میرے اور میرے نبی کے لائے ہوئے نظام کو پوری دنیا میں قائم کرنے کے لیے میرے نام پر، میرے حبیب کے طریقے پر، میرے حبیب کے دین کے لیے مال و جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور تیاری کر کے نکل جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دو کام تم کر لو، تین کام میرے ذمہ ہیں۔ تین کام کس کے ذمہ بھائی؟ اب سنو بھائی، تین کام کون کون سے ذمہ؟ اللہ فرماتا ہے یغفر لکم ذنوبکم، میرے بندو میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، ایک گناہ میں نہیں چھوڑوں گا، ایک وعدہ۔ دوسرا وعدہ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، کہ میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا جس میں نہریں جاری ہوں گی محلات کے نیچے، اور بڑے صاف ستھرے گھر ہوں گے جنت عدن میں، بلند جنت میں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ دوسرا وعدہ یہ ہے کہ گناہ معاف ہوگے، گناہ معاف ہوتے ہی جب تم میرے پاس آؤ گے جنت کے حقدار بن جاؤ۔ تیسرا کام اللہ کیا فرما رہے کہ یہ دونوں چیزیں، گناہ معاف ہوگے اور جنت ملے گی، یہ تو مرنے کے بعد ہے، مرنے کے بعد ہے۔ تم نے بھی دنیا میں بھی رہنا ہے، دنیا میں بھی زندگی گزارنی ہے، تو تمہارے دنیا کے لیے میں کیا کر رہا ہوں؟ اخرى تحبونها، ایک اور چیز جو تم چاہتے ہو، وہ کیا؟ نصر من اللہ وفتح قریب، کہ یا اللہ تیری مدد بھی شامل ہو، علاقے بھی فتح ہوں اور مال غنیمت بھی آتا رہے، دنیا بھی اچھی ہو جائے، عافیت کے ساتھ گزر جائے، کہ مال و جان میں ہمیں کسی کی محتاج بھی نہ ہو سوائے تیرے، ہم مغلوب نہ بنے، ہم غالب بنے، کہ پوری دنیا کا کفر ہمارے تابع ہو، ہم کسی کے تابع نہ ہو، پوری دنیا کا کفر ہمارے نظام کے ماتحت چلے، ہم کسی کے ماتحت نہ چلے، پوری دنیا کا نظام ہمیں دیکھ کر اپنا نظام قائم کرے، ہم کسی کو اپنا سربراہ اور اپنا رہبر اور آئیڈیل نہ بنائے، کہ ہم پوری دنیا کے لیے ایک نظام قائم کر کے جائیں کہ رہتی دنیا تک سارے کہیں کہ اگر دنیا میں ترقی پانی ہے اور دنیا میں عزت پانی ہے تو اس نظام کو حاصل کرنا پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نظام بھی تمہیں دے کر جاؤں گا، وہ غلبہ بھی تمہیں دے کر جاؤں گا، وہ فتوحات بھی تمہیں دے کے جاؤں گا۔ میرے حبیب، میرے اللہ کی طرف سے ان ماننے والوں کو یہ خوشخبریاں دے دو۔ دو کام میرے آپ کے ذمہ اور تین کام کس کے ذمہ؟ اللہ کے ذمہ۔ دو کام کون سے؟ پہلا کام بھی ایمان باللہ و رسولہ، دوسرا کام جہاد فی سبیل اللہ۔ تو تین وعدے اللہ کی طرف سے، نمبر ایک گناہوں کی معافی، نمبر دو نہر والی جنت، نمبر تین دنیا کی فتوحات اور اللہ کی مدد شامل حال۔ اب اللہ جل شانہ نے یہ صرف بیان نہیں فرمایا، دیکھو صحابہ کی عظمت کے لیے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن میں جتنا اللہ نے بیان کیا وہ سب کچھ صحابہ سے پریکٹیکل کر کے دکھوا دیا، تاکہ آئندہ آنے والی انسانیت کے لیے کوئی بہانہ نہ بن سکے کہ یا اللہ آپ نے تو یہ دو کام کہے ہیں، تین وعدے کیے ہیں، کہ یہ دو کام کسی نے کیے بھی ہیں کہ نہیں؟ وہ انسانوں کو تو نبی کے نبی تو کر سکتا تھا، ہم تو امتی، ہم کیسے کریں؟ تو اللہ نے ہمارا اس اعتراض ختم کرنے کے لیے ہمارے اور نبی کے درمیان صحابہ رکھے ہیں جو امتی ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ صحابہ تمہارے لیے معیار ہیں، کہ میں نے جو قرآن میں کرنے کو کہا صحابہ نے کیا، میں نے جس چیز سے منع کیا صحابہ نے منع ہو کے دکھایا، اس لیے تمہارے لیے معیار صحابہ ہیں، صحابہ کو دیکھ کر جاؤ۔ اب یہ دو کام اور تین وعدے اللہ نے صحابہ کے لیے پورے فرمائے، کیسے؟ جیسے میں عرض کر رہا تھا جنگ موتا کا ذکر، ہماری بات پہنچی تھی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے کتنے ہزار کا لشکر تیار کیا تھا جی؟ 3000، ماشاءاللہ۔ تین امیر تھے، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، کہ یہ تینوں شہید ہو رہے تو جس کو مسیح امیر بنا لے۔ اب یہ لشکر روانہ ہونے لگا، لشکر بنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو سفید جھنڈا دیا، جھنڈا دے کے فرمایا کہ اے حارثہ
سب سے پہلے وہاں جانا جہاں میرے سفیر الحارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا ہے، وہاں پہنچ کر سب سے پہلے وہاں کے لوگوں کو دعوت دینا اسلام کی، اللہ اس کے رسول کی طرف بلانا۔ اگر وہ مان جائے تو بہت اچھا، نہ مانے تو اللہ کی مدد لیتے ہوئے ان سے جہاد کرنا، ان سے قتال کرنا۔ اللہ کے نبی نے یہ وصیت فرمائی۔ پھر لشکر روانہ ہو گیا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لشکر کے ساتھ ساتھ سنیۃ الوداع مدینے سے باہر تک پہنچے۔ جب باہر پہنچے پھر لشکر کھڑا کیا، پھر سب کو نصیحت فرمائی، دیکھو کہ اللہ کے لیے تقوی اختیار کرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا۔ پھر امیروں سے کہا، تمام لوگوں سے کہا کہ ایک دوسرے کا خیال کرنا، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کا سوچنا، کہ خود مشقت میں نہ پڑو دوسرے کو مشقت میں ڈال دو، نہیں، خود مشقت میں آگے رہنا، دوسرے کو آسانی اور سہولت دینا۔ پھر ارشاد فرمایا جہاں جا رہے ہو جب وہاں سے جہاد کا وقت آئے تو پہلے دعوت دینا، دعوت نہ مانگے تو پھر اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں اللہ کے منکروں سے جہاد کرنا۔ پھر آگے وصیت سنائی، سنو غور سے بھائی، سنو غور سے۔ وصیت یہ کی کہ وہاں جا کر کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی بوڑھے پر ہاتھ نہیں اٹھانا، ان لوگوں کو قتل نہیں کرنا، ان کو امن دینا ہے کہ ہم انسانیت کی ہمدردی کے بھی قائل ہیں، کہ کافر ہی کیوں نہ ہو، ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کے رسول کا منکر ہی کیوں نہ ہو، ہم پھر بھی انسانیت کو مد نظر رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا اسلام ہمیں انسانیت سکھاتا ہے۔ کیونکہ پوری دنیا پر سب سے بڑا مذہب انسانیت نہیں، سب سے بڑا مذہب وہ ہوگا جو انسانیت سکھائے گا، اور وہ کون سا مذہب ہے بھائی؟ یہ کافروں کا نعرہ ہے کہ سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، جھوٹ، غلط، فریب، دھوکہ ہے۔ اگر سب سے بڑا مذہب انسانیت ہوتا تو یہ امریکہ لانتی کو شرم نہیں آتی یہ نعرہ لگاتے ہوئے؟ پھر کیوں جا کے اسرائیل کے وزیر اعظم سے کہہ رہا ہے کہ میں یہاں پر بطور ملک کے صدر کے نہیں آیا، میں یہودی بن کے آیا ہوں تیرے پاس، کہ قاتل مسلمانوں کو، مارے مسلمانوں کو؟ یہ انسانیت ہے؟ ہماری بہن عافیہ صدیقی کتنے عرصے سے پڑی ہوئی بیچاری، بے گناہ پڑی ہوئی ہے، بے گناہ پڑی ہوئی ہے، اس کی کوئی آزادی کی بات نہیں ہو رہی، ملک پاکستان میں قیدی ہو گیا، اس کی آزادی کی بات کر رہے ہیں کہ ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں۔ لعنت اس کی انسانیت پر، اس لیے کیا ہے بھائی؟ یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے۔ یہ مسلمان کو لولی پاپ دیا ہوا ہے کہ سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، کتے پر تو رحم کھائیں گے، مسلمان پر نہیں۔ تو سب سے بڑا مذہب کیا ہے بھائی؟ تو اس ساری باتوں کا علم رکھو بھائی۔ پھر کوئی بیچارہ عالم اگر یہ بات کر دے تو فتوے آنے شروع ہو جاتے ہیں، لوگ یہ مولوی کو اسرائیلی ہو گئے، پتا ہوتا نہیں ہمارے بات کا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، لشکر چل پڑا۔ لشکر جب مکہ مدینہ سے نکلا، معان مقام پر پہنچا، ادھر شرحبیل بن عمر غسانی جو کافر تھا جس نے حارث بن عمیر کو شہید کیا تھا، اس کو پتہ چلا تو اس نے دائیں بائیں آواز چلائی، پورے قبائل سے اپنی فوج اکٹھی کر لی۔ کتنی بھائی؟ 1 لاکھ۔ کتنی فوج اکٹھی ہو گئی؟ 1 لاکھ۔ جو قیصر کا روم کا بادشاہ قیصر ہرقل اس کا نام تھا، اس کو پتہ چلا تو وہ خود کمان کرتے ہوئے 1 لاکھ فوج وہ لے آیا۔ کتنی ہوگی بھائی؟ 2 لاکھ۔ مسلمان کتنے؟ مسلمان 3000 اور کافی کتنے ہوگی بھائی؟ 2 لاکھ۔ جب معان مقام پر پہنچے، صحابہ کو پتہ چل گیا، کیونکہ جاسوسی کا سسٹم ادھر بھی تھا، اس زمانے میں بھی جاسوسی ہوتی تھی، رکھتے تھے، نظام قائم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ صحابہ کو پتہ چلا کہ وہ تو 2 لاکھ لشکر جرار لے کر آ رہے اور ہم 3000۔ لشکر رک گیا، معان مقام پہ رک گیا، معان مقام پہ رک گیا، 2 دن رکا رہا لشکر۔ کیوں رکا رہا؟ مشورہ چل رہا ہے، کیا کریں؟ ہم تو 3000، وہ 2 لاکھ، کیسے مقابلہ کریں گے؟ کیا کیا جائے؟ رائے آ رہی ہے کہ بھی ایک وفد واپس بھیجو مدینہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو 3000 نہتے کمزور، اسلحہ بھی کوئی خاص نہیں، کوئی تلواریں جو ہماری ہیں ٹوٹی پھوٹی سی، چیتروں پر لپیٹی ہوئی، نیام بھی اس میں نہیں ہے، ادھر تو 2 لاکھ فوج آ رہی ہے مکمل اسلحہ سے لیس، یا رسول اللہ ہمیں اور آدمی نہیں، ہمیں اور آدمی نہیں۔ اب یہ مشورہ طے ہو گیا ہے، طے ہو گیا ہے۔ تو پھر ایک صحابی ہیں جنہیں خط
منہ موڑ رہے ہو شہادت سے؟ وہ تو ہمارا مقصود ہے، وہ تو ہمارا مطلوب ہے، وہ تو ہماری محبوب چیز ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے تو ہم بے قرار ہیں۔ اے میری امت سنو، ہم کبھی بھی قوت کی بنیاد پر اور تعداد کی بنیاد پر کافروں پر غالب نہیں آتے، نہ کافروں سے لڑتے ہیں۔ ہم جب بھی لڑے ہیں اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے لڑے ہیں، کہ جس دین کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے۔ آگے بڑھو، آگے بڑھو، دو کامیابیوں میں سے ایک کامیابی تمہارا مقدر ہوگی، یا اللہ تمہیں فتح دے گا تم غالب ہو جاؤ گے، یا اللہ تمہیں موت دے گا شہید ہوگے اور مرتے ہی جنت کے حقدار ہو۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ ایمان باللہ و رسول۔ 2,03,000 اس موقع پر پھر اقبال احمد کوئی تڑپا تھا، کہہ رہا تھا کہ یہ غازی یہ تیرے پورے سراغ بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونیں مل کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کے ہیبت سے رائی۔ اے ہائے شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشر۔ ہمیں تو غنیمت نہیں چاہیے، ہمیں ملک نہیں چاہیے، ہم اللہ کے نام کے لیے کٹنے کے لیے آئے ہیں، کٹنا ہمیں پسند ہے، کٹنے کے لیے تیار ہے، چلو اللہ کے نام پر۔ جب یہ آواز لگائی سارے صحابہ کا ایمان گرمایا، جوش نے جھون نے حرکت مارا کہ اللہ کی قسم عبداللہ ٹھیک کہہ رہا ہے، چلو اللہ کے نام پر، چلو اللہ کے لیے لڑنا ہے۔ لڑے، بچ گئے تو غازی، نہیں تو شہید۔ لشکر آمنے سامنے ہو رہا ہے، جنگ موتا، میدان موتا میں یہ لوگ کٹھے ہو گئے۔ مدینہ سے موتا 1100 کلومیٹر کا فاصلہ، اتنے فاصلے پر لشکر آمنے سامنا ہوا۔ آمنا سامنا ہوا تو اس لشکر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں، یہ ان کی پہلی جنگ ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر بھی ہیں، حضرت خالد بن ولید بھی ہیں، یہ لوگ اس جنگ میں شامل ہیں۔ ابو ہریرہ نے جب دیکھا نا 3 لاکھ کا لشکر آ رہا، وہ تو کافر تو سر سے لے کر پاؤں تک سونے میں پیک ہوتے تھے، لوہے میں پیک ہوتے تھے، کھود پہنی ہوئی ہے، زرہ پہنی ہوئی ہے، اور پاؤں پہ لوہا چڑھایا ہوا ہے، اور کوہنیوں پہ لوہا چڑھایا ہوا، لمبی لمبی ان کی تلواریں ہیں، نیزے ہیں، سونا چاندی میں لیس کیا ہوا ہے۔ تو جب سورج کی شعاعیں ان کے ان اسلحہ پر پڑی نا، اس کی روشنی صحابہ پر پڑی، تو جب صحابہ میں سے ابو ہریرہ پر پڑی تو ابو ہریرہ نے آنکھیں یوں بند کر دی، یوں بند کر دی کہ آنکھوں میں پڑ رہی ہے، تو کچھ گھبراہٹ سے محسوس ہوئی، گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ یہ تھے تو انسان ہی نہ بھائی، کوئی فرشتے تو نہ تھے، انسانی فطرت ان میں موجود تھی کہ بھی 3,000 اور 2 لاکھ کیسے مقابلہ ہوگا، کیسے جوڑ ہوگا۔ تو ثابت بن ارقم رضی اللہ عنہ پاس کھڑے تھے کہ ابو ہریرہ گھبرا گئے ہو، لگتا ہے ان سے باروب ہو گئے ہو، ان سے مرعوب ہو گئے ہو، کہ تو کاش کبھی بدر میں ہوتا تو کبھی تیرے دل میں یہ خیال نہ آتا کہ اللہ نے بدر میں نہتے 313 سے، 60 تلوار والوں سے، 60 نیزے والوں سے، 2 گھوڑے والوں سے، 60 اونٹ والوں سے، اللہ نے 1000 کا لشکر کہ جن کے پاس 700 تلواریں، 300 نیزے تھے، 700 گھوڑے، 300 اونٹ تھے، اور وہ کھانے پینے سے لیس تھے، اور ہمارا لشکر ہم نے صبح روزہ رکھا تھا فاقے میں کھجور اور پانی سے، ہم اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے میدان میں نکلے تھے۔ اللہ نے ان نہتوں کو ان 1000 پر غالب کر کے پوری دنیا کے دماغ پر چوٹ ماری تھی کہ میں اللہ ہی ہوں جو تھوڑی سی جماعت سے بڑی جماعت کو مروا بھی سکتا ہوں، شکست دلوا بھی سکتا ہوں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، اللہ کا قانون ہے کہ تم ایمان عمل والے بن جاؤ، میں کسی تعداد کا محتاج نہیں، کسی قوت اصلے کا محتاج نہیں۔ اگر تم میری ماننے والے، مجھے ماننے والے، میرے نبی کو ماننے والے ہو تو وعدہ ہے تم سے غالب تم ہی ہو، تم ہی نصیب ہو۔ ابو ہریرہ تم بدر میں ہوتا تو یہ خیال تیرا پیدا نہ ہوتا۔ قربان جاؤ، لشکر آمنے سامنے ہوئے، اللہ نے معجزہ ظاہر فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا معجزہ ظاہر فرمایا؟ حضور مدینہ میں تشریف فرما، اللہ نے 2 غیب کے پردے ہٹا دیے، 2 غیب کے پردے۔ پہلا پردہ مدینہ سے موتا کا درمیان کا 1100 میل کا جو فاصلہ تھا، اللہ نے فاصلہ ختم کر دیا۔ وہ میدان جنگ یوں لگ رہا تھا جیسے مسجد نبی کے صحن میں لگا، حضور یوں دیکھ رہے۔ دوسرا پردہ اللہ نے کیا ہٹایا؟ 7 آسمانوں کو
چیرا، 70,000 پردوں کو چیرا، اللہ نے پوری جنت میرے حبیب کے سامنے فرمائی۔ میں کیا کہہ رہا تھا کہ صحابہ نے 2 کام کیے جو اللہ نے ذمہ لگائے، ایمان باللہ و رسولہ وتجاہدوا فی سبیل اللہ۔ صحابہ نے یہ 2 کام کیے، اللہ نے تینوں وعدے زمین پر پورے کر کے دکھائے اور حبیب کی زبان سے مجھے آپ تک پہنچوائے۔ صحابہ آمنے سامنے ہو گئے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے مسجد نبی میں تشریف فرما، مسلمانوں کا لشکر کافروں کا لشکر آمنے سامنے ہو گیا، یہ زید بن حارثہ آگے بڑھا ہے، اس نے اسلام کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں جھنڈا دوسرے ہاتھ میں تلوار۔ زید بن حارثہ آگے بڑھے ہیں، لشکر بھی پیچھے ہے، اس لشکر کی ترتیب دی گئی کہ دائیں حصہ بنایا گیا، بائیں حصہ بنایا گیا، اگلا حصہ بنایا گیا، پچھلا حصہ بنایا گیا، ان 4 حصوں میں لشکر کو تقسیم کیا۔ سب سے آگے زید بن حارثہ ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں ادھر سے بھی ادھر سے بھی، زید کے آگے جو آ رہا ہے زید اسے گاجر مولی کی طرح کاٹ رہا، زمین پر پھینک رہا ہے کہ سر ہے کہ دڑ سے یوں اڑ رہے ہیں کہ جیسے باغ میں مولی کو اڑایا جاتا ہے، کھیتی میں سے مولی کو اڑایا جاتا ہے، یوں زید کی تلوار ایک اللہ کی طرف سے برف اور چمک بن کر بڑھ رہی ہے اور ایک کافر کو کاٹ رہی ہے۔ کاٹتے کاٹتے تھے تو 3 لاکھ اور یہ 2 لاکھ مسلمان 3,000 اور زید بن حارثہ ان میں اکیلا گھسا ہوا ہے، چاروں طرف سے وار ہوا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا لو بھائی زید شہید ہو گیا۔ جب حضور نے یہ کہا کہ زید شہید ہو گیا، زمین پہ گر پڑا، میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو چھل گئے۔ کیوں کہ زید کو حضور نے منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ حضور کا بیٹا جب میدان جنگ میں شہید ہوا تو اللہ نے وعدہ پورا کیا، کیا یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات، فرمایا معاف کروں گا، جنت دوں گا۔ حضور نے جب زید کو زمین پر گرتے دیکھا، ایک منظر وہ، دوسرا منظر میرے حبیب نے یوں آسمان کی طرف اٹھا کے کہا کہ زید یہ شہید ہوا اور وہ جنت میں پہنچ گیا، وہ جنت میں پہنچ گئے۔ پھر میرے حبیب نے فرمایا اب تلوار اور جھنڈا لیا ہے جعفر طیار نے، جعفر بن ابی طالب نے، علی کے بھائی نے، اس نے جھنڈا لیا ہے اور ایک ہاتھ میں تلوار ہے، وہ شیر کی طرح آگے بڑھا ہے، وہ دلیروں کی طرح بہادروں کی طرح آگے بڑھا ہے، آگے جاتا ہے مجمع تتر بتر ہو جاتا ہے، آدر گھس رہے ہیں، تلوار چلا رہے ہیں اور لاشوں کے ڈھیر لگا رہے ہیں اور کھوپڑیوں کے مینارے بنا رہے ہیں، لیکن انہی واروں میں حضرت جعفر طیار کو پورے جسم پر زخم لگ رہے ہیں، تیر کے، تلوار کے، نیزوں کے زخم لگ رہے ہیں، لڑتے لڑتے ہاتھ اٹھایا، پیچھے سے کافر آیا ہے، ایک ہاتھ کاٹ دیا ہے، اس جھنڈے کو جو جس ہاتھ میں جھنڈا تلوار تھی، تلوار نیچے کی، اس ہاتھ سے جھنڈا پکڑ لیا۔ کیوں کہ جھنڈے کا گر جانا شکست ہوتی تھی۔ حضرت جعفر طیار نے وہ جھنڈا لیا دوسرے ہاتھ میں، کافر پیچھے سے دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا، پھر ان دونوں کٹے ہوئے ہاتھوں سے جو سینے سے وہ جھنڈا لگایا کہ زندگی میں جب تک حیات تھے ایک قطرہ بھی جسم میں موجود تھا اسلام کا جھنڈا زمین پہ نہیں گرنے دیا۔ حضرت جعفر کو جھنڈا سینے سے لگایا، پیچھے سے کافر آیا ہے، درمیان میں تلوار ماری، وجود کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، پہلا جعفر گرا ہے پھر جھنڈا گرا ہے۔ جعفر نے اپنی زندگی میں جھنڈا گرنے نہیں دیا۔ میرے حبیب نے جب جعفر کی یہ شہادت دیکھی پھر میرے نبی کے آنسو چھلکے، لوگو جعفر شہید ہو گیا ہے، اور شہید ہوتے ہی بولے تو جنت میں پہنچ گیا ہے، اس کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے تھے، اللہ نے اس کے جگہ جعفر کو 2 جنت میں پر دے دیے ہیں اور وہ جدھر سے چاہتا ہے جنت میں گھوم رہا، جنت کی سیر کر رہا ہے۔ ایک موقع پر یہ ہوا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام صحابہ کے ساتھ تشریف فرما، آسمان کی طرف دیکھا تو حضور نے فرمایا وعلیکم السلام۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کس کو سلام کر رہے ہیں؟ کہا ابھی فرشتوں کی جماعت اڑتی ہوئی گزر رہی تھی جس میں جعفر طیار بھی تھا، اس نے مجھے سلام کیا، میں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ اور ایک آواز یوں ملتی ہے کہ جب جعفر طیار کے پاس گئے وجود کے 2 ٹکڑے نہیں ہوئے، شہید کر کے پھینک دیا گیا۔ صحابہ نے جب جعفر طیار کی لاش کو دیکھا تو جسم کا اگلا حصہ 90 زخموں سے بھرا ہوا تھا، پیٹھ پہ ایک بھی تلوار کا وار نہیں تھا۔ کیا مطلب کہ اتنی خمسان کی لڑائی میں صحابہ نے پیٹھ نہیں دکھائی، سینہ تام کر آگے گئی، مومن کی پہچان۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب یہ گر کر نیچے گرے تو میں دوڑ ان کے پاس آیا، ان کے پاس میں نے پانی طلب کیا، جعفر پانی پی لے۔ کہنے لگا عبداللہ یہ ڈھال میں پانی ڈال کے رکھ دے، میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے، شام تک زندہ رہا افطاری کر لوں گا ورنہ جنت میں افطاری۔ کیا شان ہے لوگوں کی،
کیا مقام ہے ان لوگوں کا، اللہ کے نام پہ لڑ رہے ہیں. خالی پیٹ کوئی ایمانی طاقت ہے. یہ چھوٹے موٹے گوشت سے طاقت نہیں آتی، یہ باداموں سے غیرت نہیں آتی. طاقت کا تعلق، قوت کا تعلق، غیرت کا تعلق ایمان سے. ورنہ یہ 57 ملکوں کی پوری دنیا پر حکومت نہ ہوتی جو مسلمان ہیں. کافر کو مغلوب کرنا، اسلام کو غالب کرنا، اس کا تعلق اسباب سے نہیں، وسائل سے نہیں ہے، اس کا تعلق غیرت ایمان سے. صحابہ میں تھا یوں کہ اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، ان کو پتا چلا شور آواز ہے، عبداللہ کدھر ہے، عبداللہ کدھر ہے. تو کیا ہوا؟ بلکہ ایک عجیب بات، حضرت جعفر طیار کو جب جھنڈا ملا نا، جھنڈا، میں قربان صحابہ پر، جھنڈا جب ملا نا تو جنت کے شوق میں، اللہ کی ملاقات کے شوق میں، شہادت کے شوق میں اشعار پڑے. یا حبذا الجنت واقترابها طیبة وبارد شرابها فروم روم قد دنا عذابها کافرة بعیدة انسابها علی اذ لاقیتها زرابها. ہائے ہائے جنت، کیا ہی تیرا مقام ہے، کیا ہی تیرا قریب ہونا ہے، کیا ہی پاکیز اور ٹھنڈا تیرا پانی ہے اور میٹھا تیرا پانی ہے. اے روم والو، تم پر اللہ کا عذاب آ چکا ہے. کیوں کہ تمہارا ہمارا بڑا فاصلہ، ہم مسلمان تم کافر ہو. مجھ پر لازم ہے کہ جب تمہارا سامنا ہوگا تمہارے تن سے میں تمہارے سر کو جدا کر کے پھینکوں گا. یہ اشعار پڑھ رہے ہیں. عبداللہ بن رواحہ کو آواز ماری، عبداللہ کدھر ہو؟ جعفر شہید ہو گیا. عبداللہ کے ہاتھ میں گوشت کا ٹکڑا تھا. 2 دن سے فاقے سے تھے. 6 دن یہ جنگ چلی ہے، 6 دن یہ جنگ چلی ہے، 6 دن جگہ متا. تو عبداللہ بن رواحہ کے منہ میں لقمہ تھا، گوشت کا ٹکڑا تھا. آواز ہے عبداللہ جعفر شہید ہو گئے. وہ لقمہ پھینکا کہ تو کھانے پینے کی لذتوں میں لگا ہوا، تیرا مسلمان، تیرا بھائی آگے بڑھ گیا ہے، آگے چل. آگے بڑھے، لڑتے لڑتے زخمی ہوئے، گھوڑے سے اترنے لگے. تھوڑا سا تردد ہوا کہ تو زخمی ہے، تو معذور ہے، 2 دن سے فاقے میں بھی ہے، پیچھے تیرے بیوی بچے ہیں، گھر ہے، بار ہے، اولاد ہے، کاروبار ہے، کیا ہوگا؟ ایک دم تھوڑا سا خیال آیا. کیوں کہ صحابی انسان تھا، نبی نہیں تھا، انسانی فطرت کی چیزوں میں تھی، لیکن قربان صحابی پر کہ اس کے بعد کیا کیا؟ واپس ہو گئے. نہ نہ نہ، خود اپنے آپ کو کہتے ہیں اقسمت یا نفسو لتنزلن کارہۃ او لتطاوعن. اے نفس تجھے قسم ہے تو اترے گا میدان جہاد میں، خوشی سے اتر یا ناپسندیدگی سے اتر. آگے بڑھ، بڑی ہو گئی تمہیں عائش کی زندگی گزارتے ہوئے، لذتوں کی زندگی گزارتے ہوئے. آگے بڑھ، دیکھ زید کدھر پہنچ گیا، جعفر کدھر پہنچ گیا ہے. ان کی رہنمائی کر تو تو ہدایت یافتہ ہوگا، ان کے پیچھے نہیں جائے گا تو پیچھے ہٹ جائے گا. یہ لے آگے بڑھے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ لو بھائی اب تلوار عبداللہ بن رواحہ کے پاس آئی ہے. ایک ہاتھ میں جنگا، ایک ہاتھ میں تلوار، لڑ رہے ہیں اور مار رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں، یہاں تک کہ عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہوئے ہیں، نیچے گرے ہیں، جھنڈا بھی گرا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد کہ یہ عبداللہ شہید ہو گئے، پھر چپ تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا وہ عبداللہ جنت پہ پہنچ گئے، وہ جنت پہ پہنچ گئے. پھر حضور نبی کے اندر خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے، خاموش. میدان دیکھ رہے ہیں، جھنڈا نیچے گر چکا. جب جھنڈا گرا، صحابی ہیں ثابت بن احزم رضی اللہ عنہ دوڑ گئے، جھنڈا اٹھا لیا. کہا صحابہ امیر پر متفق ہو جاؤ، ایک امیر بنا لو، ایک امیر کو مقرر کر لو. کہ تو نے جھنڈا پکڑ لیا تو ہی امیر ہو گیا. کہ نہیں، میں جھنڈے کو پکڑنے قابل نہیں ہوں. خالد بن ولید کو دو، خالد بن ولید کو جھنڈا دو. خالد فرمانے لگے نہیں، یہ تو اسلام کی پہلی جنگ ہے، میں تمہارے ہاں کیسے لڑائی کروں، میرے سمجھ میں نہیں آتا، مجھے امیر نہ بناؤ. کہ نہیں، تو امیر بن گیا. جب خالد نے جھنڈا پکڑا تو پھر مسجد نبوی میں میرے حبیب نے نعرہ لگایا کہ سنو میرے امتیوں، میرے ایمان لانے والوں، میرے صحابہ، اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار وہ نکل آئی ہے. نعرہ تکبیر، داعی ختم نبوت، شان صحابہ. کیا فرمایا؟ سیف من سیوف اللہ، کہ لو اللہ کی تلوار نکل آئی. کون؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. ان کو سیف اللہ کا لقب حضور نے جنگ موتا پہ دیا تھا. قربان جاؤں حضرت خالد پر. حضرت خالد نے کیا کیا؟ شام کا وقت ہوا، جنگ ختم ہو گیا، واپس آئے. اگلا چھٹا دن ہے، چھٹا دن جنگ شروع ہونی ہے.
خالد بن ولید انتہائی ذہین، اور ان کی ایک صفت تھی جو اللہ نے کو دی ہے، اسلام سے پہلے بھی کوئی جنگ نہیں ہارے، اسلام کے بعد بھی کوئی جنگ نہیں ہارے۔ جب کافر دیکھتے بھی مسلمانوں سے لڑے، اللہ نے بدر کو دی ہے۔ سبحان اللہ۔ خالد بن ولید صبح ہوئی تو سارے لشکر کو ترتیب دی، کیسے؟ کبھی جو میمنہ تھا یعنی جو دائیں طرف لشکر تھا وہ میسرہ آ جائے، یعنی بائیں طرف آ جائے، تو دائیں والے کو بائیں کر دیا، بائیں والے کو تم دائیں نہ کرو، بائیں والے کو دائیں کر دیا۔ جو مقدمۃ الجیش آگے ہوتا ہے اس کو تم پیچھے ہو جاؤ، اس کو پیچھے کر دیا، جو پیچھے ہوتا اس کو آگے کر دیا۔ 2000 صحابہ یوں تھے، 1000 صحابہ سے کہا تم نے پیچھے رہنا، پیچھے رہنا، جب ہماری سب بندی ہو رہی ہوگی نا تو تم نے نعرہ لگاتے ہوئے آنا، نعرہ لگاتے ہوئے آنا۔ جب تم نعرہ لگاتے ہوئے آؤ گے پھر آگے تم نے ہم سے گلے ملنا ہے، گلے ملنا ہے ہم سے، کہ جیسے تم ابھی مدینہ سے آئے، ابھی مدینہ سے آئے۔ تو جب خالد بن ولید نے یہ ترتیب چلائی تو کافروں کے رنگ اڑ گئے کہ بھئی یہ دائیں پہ وہ 5 دن میں لوگ تو نہیں ہیں، یہ تو اور لوگ ہیں، وہ بائیں والے یہ تو کوئی اور لوگ ہیں، یہ سامنے والے یہ تو کوئی اور لوگ ہیں، یہ پیچھے سے 1000 جو گلے آگے مل رہے ہیں، لگتا ہے مدینے سے اور قوت آ گئی ان کی، اب کیسے لڑیں گے؟ لیکن پھر جنگ ہوئی ہے، کیسے گمسام کی جنگ ہوئی؟ سنو، حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ اس جنگ میں میرے پاس 10 تلواریں تھیں، 10 تلواریں، کافروں کی گردنیں کاٹتے میری 9 تلواریں ٹوٹ چکی تھی، 9 تلواریں میری ٹوٹ چکی تھی اس جنگ میں۔ بتاؤ کتنے کافروں کو مارا ہوگا، اور خالد نے کتنے کافروں کو اڑایا ہوگا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ کافروں کے لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، جیسے گندم کی کسان کے گھر میں بوریوں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، ایسے ان کے سر کٹے ہوئے الگ پڑے تھے، دھڑ الگ پڑے تھے، اور یوں بدبودار ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ یہ کتنے لوگ تھے بھائی؟ کافر کتنے تھے؟ اللہ سمجھ، صرف 12 صحابہ جام شہادت نوش فرما چکے تھے، 12 صحابہ سے۔ تو جب یہ چھٹا دن ہوا کافروں نے یہ دیکھا تو سر کٹ دوڑے واپس، جب یہ پیچھے سے اور لوگ آ گئے، یہ جن انسان نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کی رضا کے لیے، جنت کے شوق میں، اخلاص کے ساتھ دین کی سربلندی کے لیے ایک مسلمان اللہ کی قسم 1 لاکھ کافر پر بھاری ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان پر مقصود اس کی مال غنیمت اور زمین نہ ہو، مقصود اس کا اللہ کی رضا ہو، یہ ایک مسلمان لاکھوں پر بھاری ہے۔ ابھی میں انٹرویو سن رہا تھا، ایک آسٹریلیا کا فوجی تھا، وہ اسرائیل کی بات بتا رہے کہ جب ہم غزہ پر حملہ کرنے کے لیے جاتے تھے، کیا حماس والے ہم پہ غزہ کرنے کے لیے آتے تھے تو دور سے ایک لگتا تھا، جب قریب آتے تھے تو لوگ اس کے پیچھے لشکر ہی لشکر، ہوتا ایک تھا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن میں؟ تم ایمان والے بن جاؤ، تم ہی غالب رہو۔ مسلمان ہر حال میں کامیاب ہے، فاتح بنے یا شہید ہو، فاتح بنے یا شہید، ہر حال میں فاتح ہے۔ تو جب میدان جنگ میں ایک صورت دیکھی، سارے کافر بھاگے۔ خالد بن ولید نے فرمایا بس بھائی اب پیچھے کسی نہیں جانا، مال غنیمت اکٹھا کرو۔ مال غنیمت اکٹھا کیا اور صحابہ کو پھر لے کر 3000 میں سے 12 شہید ہوئے، باقی صحابہ کو لے کر حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس مدینہ پہنچے۔ بتاؤ کہ صحابہ نے 2 کام کیے کہ نہیں کیے؟ کون سے؟ ایمان باللہ و رسولہ اور تجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ دین وعدے پورے کیے کہ نہ کیے؟ گناہ معاف کیے، جنت پہنچوایا، اور اللہ نے فتح بھی نصیب فرمائی۔ یہ قانون اللہ کا قیامت تک ہر مسلمان کے لیے، صرف صحابہ کے لیے نہیں۔ شرط یہی 2 ہے کہ ایمان والے بن جاؤ اور مجاہد فی سبیل اللہ کر لو، تمہیں اللہ عزت دے گا، تمہیں اللہ کامیاب کرے گا۔ اس لیے بھائی ہم اپنا معیار بدلیں، جیسے میں شروع بنیاد میں بات کہی نا، ہم اپنے کامیابی کا معیار کو چینج کرو، کامیابی کا معیار چینج کرو۔ بچے کی نماز چھوٹ گئی، میں نے کسی کو بیمار ہوتے نہیں دیکھا، کسی کی نماز قضا ہو گئی، میں نے کسی کے سر میں درد نہیں دیکھا۔ 1 لاکھ کا نقصان ہو گیا ہے، ماتھے پہ 14 بجے کو۔ کامیابی کا معیار کیوں بدل گیا؟ کبیرہ گناہ ہو گیا، کسی کو میں نے ہارٹ اٹیک سے مرتے ہوئے نہیں دیکھا نہ سنا ہے۔ 1 کروڑ کا نقصان ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، مر گیا۔ کامیابی کا معیار جو بدلا،
بھائی اللہ کا واسطہ دنیا کماؤ، کس نے منع کیا ہے؟ کماؤ دنیا، لیکن دنیا کے کمانے میں دیوانے نہ ہو جاؤ کہ نہ اللہ کا پتہ رہے گا نہ رسول کا پتہ رہے گا، نہ اللہ کے حق یاد رہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق یاد رہے، نہ حلال رہے نہ حرام رہے. اور ایسے طبقے سے بچنا، ایسے طبقوں سے بچنا جو تمہیں آدھا مسلمان کو آدھا کافر بنائے. ایسے طبقے سے بچنا بھائی، آدھا مسلمان آدھا کافر. اچھا بھائی ہمارے مذہب میں سود حرام ہے نا جی، اور خنزیر، آپ کیسے خنزیر کون کھاتا ہے؟ مسلمانوں میں سے وہ نہیں کھاتا نا. اور سود تو پھر آدھے کافر آدھے مسلمان ہو گئے نا، آدھے کافر آدھے مسلمان ہوئے کہ نہیں؟ نماز چھوڑنا حرام ہے نا بھائی، اور وراثت میں بہنوں کو حصہ نہ دینا کون کو دیتا ہے؟ ماشاء اللہ قبول کرے. نہ ہونے کے برابر، 100 میں سے 1-2 نہ ہونے کے برابر. آدھے مسلمان آدھے کافر ہوئے کہ نہیں؟ اچھا سارے صحابہ جنتی ہیں کہ نہیں؟ کوئی ایک صحابی پیچھے، لیکن صحابہ کے بارے میں بھی ہمارے 2 نظریے بن گئے کہ جن صحابی کو اللہ کے نبی نے زبان سے جنتی ہونے کا کہا وہ جنتی ہے، باقی کے بارے میں ہم یقینی بات نہیں کر سکتے. یہ بلا کس آدمی نے بات کی؟ نہیں وہ تو ہے ہی بغیر، تو چھوڑ دو. یہ آج کل سوشل میڈیا پہ جو ہیرو بنا ہوا ہے کون بنا؟ نہیں جو اس سے مناظرے کے لیے کیا تھا مفتی حنیف قریشی صاحب، یہ اس کا جملہ میں نے خود سنا ہے. جس کو اللہ کے نبی نام لے کے جنتی کہا ہے وہ جنتی ہے، اور جس کو نام بھی لے کر کہا اس کے بارے میں حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ جنتی کے جہنمی، وہ قیامت کے دن پتہ چلے. حالانکہ قرآن میں واضح لکھا ہوا ہے وَقُلًا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، 2 دفعہ میرے حبیب آپ کے سارے صحابہ جنتی. تو یہ پھر آدھا کافر آدھا مسلمان بنا رہے کہ نہیں بنا رہے؟ اور جو مرزے کو سنتے ہیں، مرزے کو مانتے ہیں، مرزے کی بات سنتے ہیں، وہ بھی آدھے کافر آدھے مسلمان ہیں. بھائی قرار نہیں ہونا کہ وہ بھی صحابہ سے دور کر رہا ہے، کئیوں کو قریب کر رہا ہے، کئیوں کو دور کر رہا ہے. تم آدھے تیتر آدھے بٹیر نہیں، کیا بننا بھی پورا مسلمان. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ کے بارے میں دعا ہے. اللہ